آنٹی عائشہ گھر پر ہے کیا؟ سارا نے بڑے احترام سے صالحہ بیگم سے پوچھا تھا۔ اتنے ہی پیار سے جواب ملا تھا، بیٹا وہ چھت پر اپنے کمرے میں ہے۔ سارا نے کہا ٹھیک ہے آنٹی، میں اس کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ صالحہ بیگم نے کہا ٹھیک ہے۔ سارا چھت پر جا رہی تھی جب اس کی ٹکر بشر سے ہوئی۔ سارا نے بےتحانی سے اپنا سر پکڑ کر کہا اندھے۔ بشر نے کہا ذہن نصیب، کس سے ٹکرا گئے ہم؟ آج کس کی شکل دیکھ کر اٹھے تھے جو اتنی خوبصورت شکل کا دیدار ہو گیا؟ اس نے بڑے شریر لہجے میں کہا۔ سارا نے بشر کو کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور شرماتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اچانک بشر نے سارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سارا نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بشر نے کہا کچھ نہیں، بس کچھ دیکھ رہا تھا ہاتھ میں۔ سارا نے کہا کیا؟ بشر نے کہا میرے نام کی انگوٹھی۔ سارا نے ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ گئی۔ بشر نے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا شرما گئی۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل کسی چیز کو رٹا لگا رہی تھی۔ اچانک سارا کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا بولی لڑکی جلدی چلو، آج پروفیسر رفت نے جان نکال دینی ہے۔ عائشہ نے کہا سارا میں تمہارا پورے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں، کہاں مر گئی تھی تم؟ پہلے تو راستے میں کار کا پیٹرول ختم ہو گیا، پھر اب تمہارے پاس آتے ہوئے بشر مل گئے۔ وہ اتنی روانی سے بول رہی تھی کہ ایسے احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا بول گئی ہے۔ جب احساس ہوا تو زبان دانتوں میں لے لی۔ عائشہ نے کہا اوئے ہوئے بشر بھائی سے کیا بات ہوئی، ذرا ہمیں بھی تو بتا دیں۔ اس نے بڑے شریر لہجے میں سارا کو چھیڑا۔ سارا نے کہا راستے میں بتاؤں گی، ابھی چلو، اور عائشہ کو لے کر بازو سے پکڑ کر لے گئی۔ صالحہ بیگم نے سارا اور عائشہ کو آتے دیکھ کر کہا بیٹا تم دونوں ناشتہ کر لو۔ عائشہ نے کہا نہیں ماما، بہت دیر ہو گئی ہے، ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ دونوں دروازے کے پاس پہنچی تو اچانک وہاں پر بشر آدم کا۔ بشر جب آیا تو سارا اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ السلام علیکم بھائی، عائشہ نے کہا۔ بشر نے بڑے پیار سے جواب دیا وعلیکم السلام بھائی کی جان، میں تم لوگوں کو کالج چھوڑ دوں اگر تم میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عائشہ نے کہا نہیں بھائی، اصل میں میرے پاس ایک عدد بائک ہے جو شاید آپ نے ہی مجھے گفٹ کی تھی کہ اس پر کالج جایا کرنا، لیکن آج آپ کو کسی اور کو لے کر جانا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں۔ آخری فقرہ اس نے بشر کے کانوں میں کہا تھا۔ بشر نے بناوٹی خفگی سے کہا عائشی تم نہیں سدھرو گی نا، اللہ حافظ بھائی، عائشہ نے کہا، اور وہ دونوں عائشہ کی بائک پر کالج کے لیے نکل گئیں۔ دانیال شیخ کی شادی ان کے خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ دانیال شیخ ملک کے بہت بڑے مشہور بزنس مین اور شیخ گروپ آف انڈسٹریز کے مالک تھے، لیکن وہ بہت ہی خدا ترس اور سخی انسان تھے۔ ان کی زوجہ صالحہ بیگم بھی بہت نیک عورت تھیں، وہ غریبوں کی بہت مدد کرتی تھیں اور یہی عنصر ان کی اولاد کو وراثت میں ملا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، راحم، بشر اور عائشہ۔ راحم اپنے باپا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بزنس میں آ گیا تھا۔ اس نے بہت ہی کم عرصے میں بڑا نام کما لیا تھا۔ بشر سٹڈیز کمپلیٹ کر کے اب کچھ دنوں کے ریسٹ پر تھا۔ عائشہ سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی۔ اسے میڈیکل کالج میں میرٹ پر داخلہ ملا تھا اور وہ اپنے 5th ایئر میں تھی۔ دانیال صاحب اور صالحہ بیگم اپنے بچوں کے لیے بہت خوش تھے، کیونکہ اتنی اچھی اولاد نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اتنے رئیس ہونے کے باوجود مجال ہے جو کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے ان لوگوں کے ماتھے پر شکن بھی آیا ہو۔ سارا عائشہ کی بچپن کی سہیلی تھی۔ ان دونوں کو اکٹھے کالج میں داخلہ ملا تھا۔ سارا کے والد دانیال صاحب کے مینیجر اور بہت اچھے دوست تھے، اور بشر بھی تو سارا کو پسند کرتا تھا۔ صالحہ بیگم بھی یہ بات جانتی تھی، بس ایک بہتر وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ آشیش یار آہستہ چلاؤ، ہسپتال پہنچانا ہے کیا؟ سارا نے عائشہ کو بولا۔ ارے پگلی وہی تو جا رہے ہیں۔ وہ دونوں سارا کی بات پر ہنسنے لگے۔ پارکنگ ایریا میں بائک پارک کی اور وہ دونوں ہاسپٹل کے لیے بھاگیں۔ روز کی طرح آج بھی رفت صاحبہ دونوں کی کلاس لے لی۔ وہ بولی ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر سارا، ایک ڈاکٹر کو تو یہ بات شیوا نہیں دیتی کہ وہ وقت کا خیال نہ رکھے۔ سارا نے کہا میم آج ٹریفک وارڈن نے بلا وجہ کا چلان کر دیا ہے ہمیں، نہیں تو ہم آج جلدی آنے والے تھے۔ رفت صاحبہ نے کہا ڈاکٹر عائشہ اس ویکینڈ پر میں دانیال صاحب سے بات کرتی ہوں کہ آپ کی بائک کو تالا لگائیں، ورنہ اس سال کا رزلٹ اچھا نہ آنے کے چانسز ہیں۔ وہ دونوں چپ چاپ رفت صاحبہ کا لیکچر سن کر OPD کی طرف چل دی تھی، جہاں جنید ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم دونوں ٹائم پر تو نہیں آ سکتی نا؟ عاشی نے کہا اوئے میرے ساتھ پنگا نہ لے، اور یہ جو چمچم باتیں ہیں نا تمہاری، یہ اس جویریہ کو سنا جو روز تمہاری شکایت رفت صاحبہ سے کر دیتی ہے۔ اور یہی پر عاشی نے رفت نامہ کھول کھول کر جنید کو سنایا، جو جنید چپ کر کے سنتا رہا۔ سارا جنید کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ ایسی ہی تھی عائشہ، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، ایسی ہی زندہ دل تھی وہ کسی کے آگے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ چھٹی کے بعد عائشہ سارا کو اس کے گھر ڈراپ کر کے جب شیخ ولا پہنچی تھی تو وہ بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج شیخ ولا میں معمول سے زیادہ رونق تھی۔ وہ جب ولا کے اندر گئی تو ایک نہایت ہی خوبصورت آواز جو اس سے بہت بری لگتی تھی نے استقبال کیا۔ یہ اس کی خالہ تھی، انتہائی بناوٹی طریقے سے بشرا بیگم اسے گلے لگا رہی تھی۔ بشرا بیگم نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا میرا بچہ دیکھو کیسے ہلکے پڑے ہوئے ہیں، صالحہ دیکھو کیسے ہڈیاں نکل آئی ہیں، تم اسے کھانے کو کچھ نہیں دیتی کیا؟ عائشہ نے کہا خالہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے یہ بتائیے مومنہ آپ بھی آئی ہیں؟ بشرا بیگم نے کہا ہاں، اسے کیسے چھوڑ کر آ سکتی تھی، اور پتہ ہے وقار بھی آیا ہے، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ واقعی وقار بھائی بھی آئے ہیں؟
بشرا بیگم نے کہا تو اب بھائی نہ. صالحہ نے بات کاٹی اور کہا جاؤ بیٹا، خالہ کو آرام کرنا ہے، آپ مومنہ کے پاس جاؤ. اچھا ماما، عائشہ نے کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی. عائشہ جب گیسٹ روم میں گئی تو مومنہ بیگ میں سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی. وہ پیچھے سے آ کے مومنہ کو گلے لگ گئی. بھابھی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں یار، آج نظر تو اتروا کے آئی ہے نا. آج تو ارحم بھائی گئے کام سے، بس اب تو وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی. مومنہ نے بڑے پیار سے کہا، ایک تو جو تم یہ شروع ہو جاتی ہو نا کبھی کبھی تو بہت عجیب لگتی ہو، کانوں کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے میری بنڈی. عائشہ نے کہا بھابھی آپ تو نہ کیا کریں، اب آپ بھی بے وفائی کریں گی. مومنہ نے اپنے بازو اس کے کندھے پر رکھ کر کہا، میری انارکلی تم سے بے وفائی کر کے جانا کدھر ہے. مومنہ ایک خوششکل لڑکی تھی، وہ ارحم کی منکوہا تھی. وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بھولی بھی تھی. عائشہ اس رشتے سے بہت خوش تھی. چند ماہ بعد اس کی رخصتی تھی. اچانک وقار اندر آیا. اس نے کہا ہم سے نہیں ملو گی سڑی ہوئی بھنڈی. عائشہ اس کی طرف مڑی اور بولی، بھائی وقار عرف بھائی بیکار، آپ کو نیوی والوں نے رکھ کیسے لیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم فالتو لوگوں کو نہیں رکھتے. وہ اپنے دونوں بازو کو باندھتے ہوئے بولی. وقار نے کہا آپ اسے سمجھا لیں کہ میرے پیشن کے بارے میں کچھ نہ کہے. عائشہ نے شریر لہجے میں منہ بگاڑتے ہوئے کہا، کیوں؟ سڑے ہوئے کریلے کو برا لگ گیا؟ وقار نے غصے سے منہ پھلا لیا، جسے دیکھ کر مومنہ اور عائشہ مل کر کہا او. عائشہ نے کہا بھائی آپ غصے میں کتنے کیوٹ لگتے ہیں، اور مومنہ نے اس بات کی تائید بھی کی تھی. اتنی دیر میں بشر وہاں آ گیا اور بولا آ جاؤ یار کتنی دیر اب یہی رہو گے. وہ سب نیچے آ گئے تھے. سب نے مل کر ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا تھا. حالانکہ عائشہ کو اپنی خالہ کچھ خاص پسند نہ تھی، لیکن وہ وقار اور مومنہ سے بہت محبت کرتی تھی. اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر واقع نہایت ہی خوبصورت شیخ ولا میں آدھی رات کے وقت جب اس ولا کے باسی سونے کو جا چکے تھے، ایک رینج روور داخل ہوتی ہے. رینج روور کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے ایک نہایت ہی وجیح مرد اپنے تمام تر وجاہت کے ساتھ نکلتا ہے. اس نے نیلے رنگ کا ڈریس پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ اور لال رنگ کی ٹائی لگائی اور کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا. بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، نیلی آنکھیں اور روشن چہرہ، داڑھی ہلکی سی بڑی ہوئی جو اس کی وجاہت کو چار چاند لگائے جا رہی تھی. کان پر فون لگائے وہ بڑی بے دہانی سے دروازے سے گزر رہا تھا. اچانک اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. وہ اچانک چونک گیا. یہ مومنہ تھی جو پانی پینے نیچے آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس بلا کو گلے لگانے پہنچ چکی ہے. وہ پنک کلر کی سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھی. اس کے کالے لمبے بال کھلے تھے جنہیں وہ کچھ دیر پہلے ہی برش کر کے آئی تھی. ساتھ میں کانوں میں وائرلیس ہیڈ فونز لگائے ہوئے تھے. منہ میک اپ سے آ رہی تھا، لیکن اس کا اجلا سفید رنگ مزید نکھر کر آ رہا تھا. وہ جگ میں پانی ڈال رہی تھی اور اپنے گانے پر فوکس کر رہی تھی. اسے کسی نے آواز دی تھی لیکن اسے سنی ہی نہیں تھی. سب ملازم بھی سرونٹ کوارٹرز میں چلے گئے تھے. وہ جب پانی کا جگ لے کر مڑی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں. اس نے فوراً اپنا رخ بدل لیا تھا. شاید وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی یا کچھ اور تھا. اس کا دل عجیب ہی طرز سے دھڑک رہا تھا. اسے جگ واپس رکھ دیا تھا اور ہیڈ فونز بھی اتار کر رکھ دیے تھے. وہ شاید جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا. وہ خوبصورت نوجوان اس کی طرف بڑھا اور کہا، ہم اتنے بدصورت بھی نہیں کہ ہمیں دیکھ کر فوراً ہی آپ رخ بدل لیں. مومنہ نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا تو ادھر تو دیکھیں. مومنہ نے کہا اصل میں سمجھی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ارحم. ارحم نے کہا وہ کیوں؟ ہم اتنے برے کیوں بن گئے؟ مومنہ نے کہا میں نے آپ سے بات نہیں کی تھی اس لیے. وہ ارحم کی طرف مڑ چکی تھی. ارحم نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا، میں تم سے ناراض ہی تھا. اس نے بناوٹی غصے سے دیکھتے ہوئے اپنی گمبھیر آواز میں کہا. اس دن وقار آ گیا تھا. سوری ارحم، اس لیے میں نے بات نہیں کی تھی. سوری، مجھے پلیز معاف کر دے. وہ روحانسی ہو گئی تھی. اس کی محبت بالکل خالص تھی. ارے اب آنسو نہ نکالنا ورنہ میں اور ناراض ہو جاؤں گا. نہیں نہیں، میں بالکل نہیں روں گی، آپ بس ناراض نہ ہوں. ارحم نے کہا میں مذاق کر رہا تھا. مومنہ میں تم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ میں اس کے چہرے کی ایک سائڈ لیتے ہوئے کہا. دل میں بستی ہو تم میرے. مومنہ نے کہا پتہ ہے کوئی بات مجھے اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا آپ کا ناراض ہونا مجھے کر دیتا ہے. یہ بات اس نے ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تھی. اس سے بھی زیادہ ٹینشن دیا کروں گا، بس ایک دفعہ پرمیننٹلی یہاں آ جاؤ. اس نے بڑے شریر لہجے میں یہ بات کی تھی. مومنہ نے ایک ہلکا سا مکہ ارحم کے بازو پر مارا تھا. ارحم ہنس پڑا تھا. ارحم نے اس کا بازو پکڑا اور اچانک اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا. وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی. مومنہ نے فوراً نظریں جھکا لی تھی. ارحم نے کہا ہائے اب آپ کی اس ادا پر ہم صدقے واری. بڑا ہی خوبصورت مومنٹ چل رہا تھا. اچانک تیسری آواز ان کی طرف پڑی. یہ عائشہ تھی جو نیند میں چل رہی تھی اور بول رہی تھی. عائشہ کچن میں آئی. اس کی آنکھیں بند تھیں پر ارحم نے مومنہ کو چھوڑ دیا تھا. اچانک وہ بولی، جنید کمینے، اناٹمی والا سیکشن خالی نہیں ہے، وہاں پر پروفیسر رفت ہیں. اچانک ارحم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا لیکن وہ پھر بھی چل رہی تھی. وہ ایک ہی جگہ پر کھڑی اپنے پیروں اور ٹانگوں کو مسلسل حرکت دے رہی تھی لیکن وہ پھر بھی بولی جا رہی تھی. سارا، میں اس ظہیر کو چھوڑوں گی نہیں. عائشہ شیخ سے پنگا لیا ہے اس نے. اگر سوئمنگ پول میں غوطے دے دے کر اس کا بھرتا نہ بنایا تو میرا نام عائشہ نہیں. وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی لیکن اس کا ایک ایک لفظ سنا جا سکتا تھا. مومنہ اور ارحم اس کی باتوں پر ہنس رہے تھے کہ وہ اچانک رک گئی تھی. ان دونوں کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. عائشہ گرنے لگی کہ اچانک یہ دونوں نے اس کے کندھے پر لے لیا تھا. اب ارحم اور مومنہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے آئے تھے. اس کا کمرہ بہت ہی وسیع اور عزیز تھا.
پورے کمرے کی تھیم بلیک تھی کیونکہ عائشہ کو بلیک کلر بہت پسند تھا۔ بلیک کلر کا جہازی سائز بیڈ ایک کنارے پر لگایا گیا تھا، ایک عدد الماری، 2 کتابوں سے بھرے ہوئے ریکس اور ہر دیوار پر عائشہ کی تصویریں۔ جس دیوار پر بیڈ لگا تھا وہاں پر عائشہ کی ایک بہت ہی بڑی سائز کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ بالوں کو سائڈ سویپٹ کیے اپنی گرین آنکھوں سے کیمرے کی طرف انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ بیڈ کے دونوں سائڈوں پر بلیک اور سلور کلر کے انتہائی نفیس لیمپس رکھے ہوئے تھے۔ وہ کمرہ واقعی کسی مہارانی کا معلوم ہوتا تھا، اور عائشہ اپنے گھر اور اپنی باسیوں کی مہارانی تھی۔ کمرے میں 2 اور سائڈ ٹیبلز پڑے تھے جس پر عائشہ نے اپنے شوق پورے کیے ہوئے تھے۔ ایک پر اس نے اپنے شیشے کی کنچوں کی کلیکشن رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں چند خوبصورت پودے رکھے ہوئے تھے جو کھڑکی سے آنے والے روشنی سے نمو پاتے تھے۔ ایک سائڈ پر صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا، وہ بھی بلیک ویلوٹ کا تھا۔ اور ہم جب اس کے بیڈ پر اس کو لٹانے آئے تھے تو اس کے بیڈ پر ہر جگہ کتابیں بکھری ہوئی تھی اور ساتھ میں ایونجرز مووی کے پوسٹر بھی۔ مومنہ نے فوراً ساری چیزیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دی اور ہم نے کہا ایک تو میری پگلی بہن کبھی بڑی نہیں ہوگی، نہیں یہ بچی ہی اچھی ہے۔ وہ دونوں بھی واپس اپنے کمروں میں آ کر سو گئے تھے۔ صبح معمول کے مطابق عائشہ بغیر ناشتے کے سارا کو لینے چلی گئی تھی۔ سارا بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ آج اسے پورا یقین تھا کہ وہ پروفیسر رفعت کی ڈانٹ سے ہی بچ جائیں گے، پر آج تو اس کا نصیب اس پر مہربان ہوا تھا۔ اس نے بلو جینز کے ساتھ وائٹ فراک پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا اور بال پونی ٹیل میں مقید تھے، پر اس کے کٹے ہوئے پف میں سے کچھ بال باہر تھے۔ اس نے گلے میں سٹولر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ان شارٹ وہ اپنے بغیر میک اپ کے ان کی قیامتیں ڈھا رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق بائک چلا رہی تھی اور سارا کے ساتھ ہینڈ فریز پر گانے انجوائے کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی لین بدل کر کٹ پر جانے لگی تو اس کے ٹکر ایک کار سے ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ہو گئی بس وہ آگ بگولا۔ اس نے بیچ سڑک پر تماشا لگا لیا۔ وہ بائک سے اتری، کار والے نے کار روک لی تھی۔ اس نے فل غصے میں کار پر ہاتھ مارا اور کہا نکل باہر، میں نے کہا نکل باہر۔ وہ چیخ رہی تھی اور سارا اسے روک رہی تھی۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ سارا کو لگا کہ آج کار والا نہیں بچتا۔ عائشہ کی بائک کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی۔ گاڑی سے جو نکلا تھا اس کی وجاہت ناقابل بیان تھی، لیکن عائشہ کو کس کی فکر؟ وہ لڑکا اگر آسمان سے اترا فرشتہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ اس نے بھوکی شیرنی کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا، لہٰذا آج تو اس کی شامت آنی تھی۔ وہ کار سے نکلا اور بڑے ادب سے بولا سوری میم، سوری آپ کو لگی تو نہیں؟ عائشہ نے کہا لگی نہیں؟ ابے کتے، تو نے میری ہیڈ لائٹ توڑ دی ہے، پتہ ہے میں کون ہوں؟ سارا عائشہ کے پاس آئی اور بولی یار چپ کرو اور جلدی چلو، ڈرامہ کریٹ مت کرو۔ عائشہ نے کہا یار تم تو چپ کرو، اور تم کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہو؟ اس لڑکے نے بڑے احترام سے کہا دیکھیں میم سوری، بٹ غلطی آپ کی بھی ہے، آپ غلط لین سے آ رہی تھی، بس اتنی سی بات کا کہنا تھا۔ اور عائشہ کو تو پارا ہائی ہو گیا کیونکہ یہ بات صرف کہنے کو ہی چھوٹی تھی۔ اب سارا بھی پیچھے ہٹ گئی کیونکہ اسے پتا تھا اب عائشہ اس کا سر پھوڑ دے گی۔ کیا مطلب میری غلطی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بولنے کی؟ تمہارے خلاف تو میں کیسی کارروائی کروں گی، تمہیں جیل پہنچا کر چھوڑوں گی۔ لڑکی کو کمزور سمجھ کر کار لے کر اس پر چڑھ دوڑے اور میری بائک کی لائٹ توڑ دی، تمہیں تو میں چھوڑوں گی ہی نہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول رہی تھی۔ اچانک وہاں پر ایک پولیس جیپ رکی، اس میں سے ایس پی سرمد کواڑیا نکلے۔ پولیس کو دیکھ کر سب وہاں سے منتشر ہو گئے۔ سرمد صاحب عائشہ کو بخوبی جانتے تھے، آخر ان کے اتنے قریبی دوست کی بیٹی تھی۔ وہ عائشہ کو دیکھ کر وہ جیپ سے نکلے اور بولے بیٹا کیا ہوا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارا نے ایس پی صاحب کو سلام کیا اور انہوں نے بڑے پیار سے سارا کو سلام کا جواب دیا تھا۔ اب عائشہ کا پٹارا کھل گیا۔ وہ بولی سرمد انکل دیکھے نا، میں اس بے وقوف نے میری بائک کی ہیڈ لائٹ توڑ دی۔ سرمد صاحب ہنس کر بولے پھر کیا ہوا بیٹا؟ بابا سے کہہ کر نہیں لے لینا، وہ بالکل بچوں کی طرح بولی تھی۔ نہیں نا، بشر بھائی نے اپنی پاکٹ منی سیو کر کے لے کر دی ہے۔ سرمد صاحب بولے ارے یہ تو مسئلہ ہو گیا، ہم ابھی خبر لیتے ہیں اس کی۔ سارا میرے بیٹے جاؤ، آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی، بائک بعد میں ریپیئر کروا لینا، ابھی تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی، تم لوگ جاؤ۔ سارا نے عائشہ کا بازو پکڑا اور بولی اب تو چلو۔ عائشہ نے بائک پر بیٹھ کر آخری دفعہ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر اپنے انگوٹھے سے گردن پر لکیر کھینچی اور اشارے میں کہہ کر چلی گئی۔ لڑکا ابھی بھی بالکل مطمئن تھا۔ اس نے عائشہ کے آخری اشارے پر اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سرمد صاحب عائشہ کو دکھانے کے لیے لڑکے کے پاس گئے اور اس کی گردن پر بازو رکھ دیا، جیسے کہہ رہے ہوں کہیں نہیں جا رہا، بس پکڑ لیا ہے اسے، تم بس جاؤ۔ عائشہ کے جانے کے بعد سرمد صاحب لڑکے سے مخاطب ہونے لگے کہ وہ لڑکا بولا سر سوری ٹو انٹرپٹ، بٹ آپ ایک سولجر کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ سرمد صاحب ہنستے ہوئے بولے ارے برخودار میں تمہیں اریسٹ کب کرنے والا ہوں، میں تو اس کا دل رکھ رہا تھا جس کی آپ نے ہیڈ لائٹ توڑ دی۔ لڑکے نے کہا بٹ سر میرا قصور نہیں تھا۔ سرمد صاحب نے گھڑی پر دیکھا اور کہا کہ اوہ میں تو لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے سولجر صاحب پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ سرمد صاحب لڑکے سے مصافحہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ لڑکا بہت کچھ دل میں لے گیا تھا، شاید کسی کو دل میں بسا کر لے گیا تھا۔ عائشہ اور سارا آج پھر لیٹ ہو گئی تھی اور آج تو رفعت صاحبہ نے ان دونوں کو 2 دنوں کے لیے سسپینڈ ہی کر دیا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ ان کے حکم پر لبیک کہتی ہوئی نکل گئی تھیں۔ باہر آ کر سارا نے اپنا غصہ عائشہ پر نکالا۔ سارا نے کہا یار عائشہ تم میم کے سامنے جا کر چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ ویسے تو ہر کسی کی بولتی بند کر دیتی ہو، تمہیں تو
حسن جھگڑا کا ایوارڈ دینا چاہیے۔ عائشہ نے بڑے سنجیدہ انداز میں سارہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک سحر میں اس سے بات کی اور وہ بولی، سارہ تم نہیں سمجھو گی، میم ایک سولجر کی وائف تھی، جب سے ان کے شوہر کی شہادت ہوئی ہے وہ تو اپنے بچوں کے لیے دو دو ذمہ داریاں اٹھا رہی ہوں گی، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، وہ اتنی تو چڑچڑی ہو سکتی ہیں۔ سارہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، اوئے میری بات سن، تو بے شک رفت میم کے آگے نہ بول، پر یہ جو تجھے سیریس پن کے دورے پڑتے ہیں نا، ان کا علاج کروا، میں صرف تیرا اس انداز سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ بات سن کر عائشہ ہنس پڑی اور سارہ بھی اس کے ساتھ مسکرا دی۔ عائشہ جب گھر آئی تو دانیال صاحب اپنے دبئی کے بزنس ٹرپ سے واپس آ چکے تھے۔ عائشہ جب گھر آئی اور پورچ میں بائک پارک کرنے آئی تو اس نے دانیال صاحب کی کار دیکھی، وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے گھر کے دروازے سے ہی رٹ لگا دی، بابا 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 کہاں ہیں آپ؟ دانیال صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب انہوں نے اپنی بیٹی کی آواز سنی۔ صالحہ بیگم، بشرا بیگم اور مومنہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ کی آواز سن کر صالحہ بیگم نے کہا، لو آ گئی آفت کی پوریا۔ عائشہ ڈرائنگ روم میں آئی تو اس نے دانیال صاحب کو صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بولی، بابا جانی، اور چہک کر ان کے ایک پہلو میں بیٹھ گئی۔ ایک بازو اس نے بڑے لاڈ سے دانیال صاحب کی گردن کی گرد لپیٹا تھا۔ دانیال صاحب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرا بچہ، میری جان، پتہ ہے یہ ہفتہ کیسے گزارا ہے؟ تمہارا اتنا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہاں آؤں اور اپنی ڈال کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔ عائشہ نے کہا، بابا جانی بس کیا کریں، ویسے کوئی مکھن لگانا تو آپ سے سیکھے۔ صالحہ بیگم جو ان کے ساتھ بیٹھی تھی بولی، دانیال پہلے اپنی بیٹی کے کارنامے تو سن لیں۔ عائشہ بولی، اور مرچیں لگانا کوئی ان سے سیکھے۔ اس نے سرگوشی کی تھی جو دانیال صاحب نے بخوبی سن لی تھی اور وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ صالحہ بیگم بولی، کچھ کہا تم نے؟ وہ غصے سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں کہہ رہی تھی، میں پلیز ہمیں تنگ مت کریں، جب آپ دونوں باتیں کرتے ہیں میں آپ کو بالکل نہیں ٹوکتی نا۔ اس نے شہد سے زیادہ میٹھے لہجے میں یہ بات کہی تھی اور اپنی بڑی بڑی ہری آنکھوں اس کی طرف کی تھی۔ اس وقت اس سے زیادہ معصوم کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ دانیال صاحب اس کی بات پر ہنسے، ان کا کہا جاندار تھا۔ صالحہ بیگم بولی، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے 3 فون آئے ہیں دانیال، آپ کی بیٹی کے متعلق۔ انہوں نے عائشہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے سب بولا تھا۔ دانیال صاحب ابھی بھی اخبار میں گم تھے۔ عائشہ کو ہری آنکھیں وراثت میں ان کی ماں سے ہی ملی تھی۔ باقی دونوں بیٹوں کی آنکھیں ڈارک بلو تھیں جو کہ انہیں دانیال صاحب سے ملی تھیں۔ صالحہ بیگم پھر بولی، پہلا بھائی سرمد کا، دوسرا رفت صاحبہ کا اور تیسرا سارہ کی امی کا۔ دانیال صاحب نے کہا، اب کیا کر دیا ہماری بیٹی نے؟ اب عائشہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کمرے میں اے سی چلنے کے باوجود اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے یقین تھا آج تو اس کی بائک کو واقعی میں تالا لگے گا۔ صالحہ بیگم نے بولنا شروع کیا، صبح صبح محترمہ کسی کی کار میں بائک مار کر آئی ہیں، اوپر سے سڑک پر تماشا شروع کر دیا۔ رفت صاحب نے کہا ہے کہ ہفتے میں تیسری دفعہ یہ لیٹ پہنچی ہے، اور سارہ کی امی کہہ رہی تھی کہ میں نے سارہ کی اچھی خبر لی ہے۔ آپ بھی عائشہ کے کان کھینچے کیونکہ یہ دونوں 2 دنوں کے لیے سسپینڈ ہو گئی ہیں۔ دانیال صاحب یہ سب سن کر عائشہ کی طرف مڑے اور بولے، کیا یہ سچ ہے عائشہ؟ ان کے مڑنے تک عائشہ محترمہ بھاگ چکی تھی۔ دانیال صاحب بے اختیار ہنس پڑے تھے اور صالحہ بیگم اپنے شوہر کے لاڈو کو ان سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ دانیال صاحب بولے، چلو کوئی بات نہیں، رات کھانے پر بات کرے گی بیگم۔ رات کے کھانے پر سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ عائشہ ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی کہ اب اس کی ماما اسے بہت ڈانٹیں گی، اور وہ بالکل صحیح سوچ رہی تھی۔ ارحم اس کے کمرے میں آئے، وہ بیڈ پر بیٹھی کچھ انسانی خاکے بنا رہی تھی۔ ارحم نے نوک کیا اور بولا، گڑیا میں اندر آ جاؤں؟ آ جائیں بھائی، اس نے بڑی محبت سے جواب دیا تھا۔ ارحم نے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئی ہو؟ اس نے کہا، بھائی آپ ایک الو کے پٹھے نے میرے بائک کی ہیڈ لائٹ توڑ دی اور ماما نے اس کا غصہ میرے پر اتارنا ہے۔ ارحم نے کہا، میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں ایک سرپرائز دوں گا، مگر تمہارا تو موڈ ہی خراب ہے۔ عائشہ نے کہا، کیا بھائی آپ میرے موڈ کو گولی ماریں، جلدی سے سرپرائز بتا دیں۔ تو سنو، اگلے 2 دن تم فارغ ہی ہو تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کافی لمبا کر دیا تھا۔ وہ بولی، جلدی بولے نا ارحم بھائی، اب کیونکہ تمہاری بھابھی یہیں پر ہیں تو میرے سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم لوگ کہیں آؤٹنگ پہ چلتے ہیں۔ وہ بولی، او، اب میں سمجھی کہ میرے کمرے کو اتنا بڑا شرف کیسے بخشا گیا، مطلب اپنا نام ہمارا۔ واہ بھائی واہ بھائی۔ ارحم بولا، پلیز پیاری والی بہن ہونا۔ بولی، ایک شرط پر۔ ارحم جھٹپٹ بولا، کیسی شرط؟ وہ بولی، اب دیکھیں میں اپنے اتنے قیمتی 2 دن آپ پر قربان کر رہی ہوں تو وہ ترائے ہوئے اپنے ناخنوں پر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات میں ایک ادا تھی۔ ارحم نے اسے دیکھ کر کہا، اب بولو بھی۔ وہ بولی، آپ مجھے ماما کی ڈانٹ سے بچائیں گے۔ اور ارحم کے ماتھے پر تیوری چڑھی کہ اب آگے وہ کیا مانگ لے گی۔ اس نے کہا، بول بھی دو، کیا شرائط ہے میڈم کی؟ وہ بولی، زیادہ کچھ نہیں، بس آپ نے پروفیسر رفت صاحبہ کو فون کر کے میری ساری سٹوری سنانی ہے کہ میں ان سب میں میرا بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، بس۔ ارحم چڑھ کر بولا، ابھی یہ بس ہے، تم ڈائن عورت، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ رفت صاحبہ سے 1-2 دفعہ مل چکا تھا نا، اس لیے وہ ایسے کہہ رہا تھا۔ وہ اچانک سے بولی، ایکسکیوز می، مجھے ڈائن کہہ کے
کہہ لیں، بٹ مجھے عورت کہنے کی ہمت بھی مت کیجیے گا۔ اور ہاں، اب خود ہی ماما اور بھابھی سے بات کر لیجیے گا۔ آپ کے پریویس ریکارڈ جن میں آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھا داماد ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اس میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالنے جا رہی ہوں۔ اور ہم نے جب یہ سب کچھ سنا تو اسے وہ واقعہ یاد آ گیا جب اس نے بڑی مشکل سے مومنہ کو پاس بلایا تھا اور عائشہ نے صالحہ بیگم اور بشریٰ بیگم سے سب کی مخبری کر دی، اور مومنہ کے بجائے چھت پر بشریٰ بیگم چلی گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں جب چھت پر گیا تو اس نے اندھیرے میں غور نہیں کیا اور بشریٰ کے ہاتھ پکڑ لی۔ سب لڑکیاں پہلے ہی وہاں پر ایک کونے میں موجود تھیں، اور ہم کو جب ہاتھ کچھ عجیب معلوم ہوئے تو وہ بولا، مومنہ کیا ہاتھ خالہ کے ادھار مانگ لائی ہو؟ تو اچانک لائٹ چلی اور سب خواتین ہنستی ہوئی ایک کونے سے باہر نکلی، اور عائشہ کے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا تھا اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہی تھی۔ وہ تو دانیال صاحب گھر پر نہیں تھے، ورنہ ارحم کو لگ پتے جانے تھے۔ وہ فوراً بولا، نہیں میری بہن، غصے ہی ہوگی، میری جان کی سب شرائط مجھے قبول ہیں، پر پھر میرا کام بھی تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے عائشہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً مسکرا کر بولی، یہ کی نا آپ نے عائشہ کے بھائی کی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو بھائی۔ ارحم اپنی بہن سے غصے تو بالکل نہیں ہو رہ سکتا تھا، آخر ارحم شیخ کی اکلوتی بہن ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی تھی۔ ارحم بھی بول پڑا، می ٹو بھنڈی۔ وہ بولی، بھائی پلیز بھنڈی تو نہ کہا کرے، اتنی حسین گولو مولو سی بچی ہوں۔ ارحم نے کہا، اچھا جی۔ عائشہ بولی، ارے بھابھی آپ اوپر آ گئی، ہم لوگ آ ہی رہے تھے نیچے۔ ارحم فوراً ہی دروازے کی طرف مڑا۔ عائشہ فوراً ہنسنے لگی تھی۔ ارحم نے کہا، جھوٹی، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ عائشہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور بھاگ کر نیچے کی طرف آ گئی۔ ارحم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ دونوں بالکل چھوٹے بچے لگ رہے تھے۔ اچانک مومنہ روم سے نکل کر آ رہی تھی، وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب اچانک اس کی ٹکر ارحم سے ہوگی۔ وہ ارحم کے سینے سے جا لگی۔ عائشہ جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی فوراً سے پہلے وہاں سے بھاگ گئی۔ مومنہ بولی، چھوڑے بھی کوئی آ جائے گا۔ ارحم آنکھوں میں ڈھیروں شرارتیں لیے بولا، تو پھر کیا ہوا، آ جانے دو۔ معصومیت اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ مومنہ چڑھ کر بولی، ہٹے، پیچھے جا رہی ہوں میں۔ اس نے دھکے سے ارحم کو پیچھے کیا اور بھاگ کر کچن میں آ گئے۔ ارحم پیچھے سے بولا، ایک دفعہ رخصتی ہو جائے پھر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور مومنہ جو اس کی بات سن رہی تھی وہ بھی بلش کرنے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر عائشہ کی انسلٹ ہونے سے بچ گئی، صرف اور صرف ارحم کی وجہ سے، لیکن بشر کو پتہ چل گیا تھا کہ عائشہ نے ارحم کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، لہٰذا اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے پر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ نے سوچا، کوئی بات نہیں، بھائی کو بعد میں منا لوں گی۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات طے ہوئی تھی ڈائننگ ٹیبل پر یہ تھی کہ مومنہ کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ اسی کام کے لیے تو خالہ لاہور سے آئی تھی اور ان کا کام بن گیا تھا۔ عائشہ اور ارحم کے تو پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے، ایک کو اپنی شادی کی خوشی تھی تو دوسرے کو نئی چیزوں اور کزن گیدرنگ کی۔ بشریٰ بیگم بولی، بھائی صاحب اب اور کچھ نہیں سنوں گی، مجھے بس اب جلدی سے شادی کی ڈیٹ دے دیں۔ دانیال صاحب بولے، صالحہ تم بتاؤ کیا کریں، اس دفعہ تو لگتا ہے بشریٰ کی بات ماننی پڑے گی۔ صالحہ بیگم بولی، چلے آپ کی رضامندی چاہیے تھی دانی۔ وہ پیار سے دانیال صاحب کو دانی کہتی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے تو سب کچھ طے کر لیا تھا۔ دانیال صاحب بولے، چلے تو یہ بہت اچھا ہو گیا، اگلے مہینے عاشی کے فائنل ایگزامز ہیں، وہ ختم ہو گئے تو اس کے 2 ہفتے بعد بارات اور ولیمہ کر لیتے ہیں۔ بابا جانی ڈن ہو گیا ہے۔ وہ تو لٹرلی خوشی کے مارے اچھل پڑی تھی اور سب اسے دیکھ کر ہنس پڑے تھے اور مومنہ شرماتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ان سب میں سے وہ صرف 2 لوگوں کے لیے ان کی حرکت پر غور کیا تھا، ایک ارحم نے اور دوسرا صالحہ بیگم نے۔ بشر اچانک بولا، بابا جانی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دانیال صاحب بولے، جی بیٹا بولیں، کیا بات ہے؟ بشر بولا، بابا میں صبح سے آفس جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ دانیال اور ارحم اکٹھے خوش ہو کر بولے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ارحم بولا، چھوٹے اچھے سے کام کرو گے تو تمہیں کام کرنے میں مزہ آئے گا، اگر دل چراؤ گے تو پھر کام کم اور برڈن زیادہ لگے گا۔ بشر بولا، تھینکس بھائی، میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ دانیال صاحب بولے، یہ ہوئی نہ بات۔ رات کو سب بڑے چائے پینے کے لیے ٹی وی روم میں بیٹھ گئے اور ساری ینگ پارٹی پلے روم میں بیٹھ گئی۔ عائشہ اپنا گٹار لے آئی اور بشر کو منانے کی ناکام کوششیں کرنے لگی۔ اسے گٹار کی تاروں کو چھیڑا اور بولی، سوری سوری سوری، پکڑے یہ دونوں کان ہیں، سوری سوری سوری، بچے کی لوگ یہ جان کیا۔ وہ پھر نہ مانا تو پھر اس نے پھر گایا، پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے، 1000 میں میرا بھیا ہے، ساری دنیا ہمیں سنگ، ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے۔ اس نے گانے میں بہن کی جگہ بھیا لگا دیا تھا۔ یہ سب لوگ ان دونوں کی حرکتیں دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے، لیکن بشر تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار سب نے بشر کو بڑی مشکل سے منا لیا، لیکن اس نے کہا، اگر مجھے وہ لڑکا ملا نا جس نے میری جمع پونجی کو اس طرح ضائع کیا ہے، اس کی تو میں درگت بنا دوں گا۔ سب پھر مل کر ہلا گلا کرنے لگے۔ چائے پیتے ہوئے بشریٰ بیگم بولی، بھائی صاحب میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کو دے دی ہے، میں بھی آپ سے ایک چیز کی التجا کروں گی۔ دانیال صاحب بولے، دیکھو اب تم مجھے شرمندہ تو مت کرو، اب جتنی مومنہ تمہاری بیٹی ہے اتنی ہی وہ میری بیٹی ہے، اس گھر میں سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بشریٰ بیگم بولی، تو وہ بالکل نہیں آئے گی، اس بات کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن میں ایک اور چیز آپ سے مانگوں گی۔ دانیال صاحب بولے، اچھا اب بتا بھی دو، کتنی پہیلیاں بجھواؤ گی؟ وہ بولی، میں وقار کے لیے عائشہ کا رشتہ چاہتی ہوں۔ پہلے تو دانیال صاحب چپ رہے، پھر بولے، بشریٰ دیکھو میں تمہیں نہ نہیں کروں گا،
وقار بہت اچھا لڑکا ہے، میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، لیکن یہ عائشہ کی زندگی کا فیصلہ ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ وہ اگر راضی ہوگی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس پر سب خاموش ہو گئے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن جب دانیال صاحب آفس کے لیے نکلنے لگے تو وقار نے ان سے کہا، انکل مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دانیال صاحب بولے، ہاں بیٹا بولو۔ وقار بولا، انکل ایکچولی آپ نہ مما کو نہ کر دیں، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بٹ مما نہیں مانے گی۔ اگر آپ رشتے سے انکار کر دیں گے تو شاید وہ مان جائے۔ وہ سب کچھ ایک ہی سانس میں بول گیا تھا۔ دانیال صاحب بولے، بیٹا تم نے مجھے ایک عجیب الجھن سے نجات دے دی ہے، تھینکس۔ وقار بولا، تھینک ٹو یو کہ آپ نے میری بات سمجھی۔ انکل بولے، بیٹا اختر کے انتقال کے بعد تم بھی تو میری ذمہ داری ہو، تم بھی تو میرے لیے بشر اور ارحم جیسے ہی ہو۔ انکل آج ہم لوگ واپس جا رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے بات کرنا مناسب سمجھا، پھر نہ جانے کب ٹائم ملے۔ دانیال صاحب بولی کہ ٹھیک ہے، اور اب میں لیٹ ہو رہا ہوں تو نکلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وقار بولا، اللہ حافظ انکل۔ وقت نہ جانے کب پر لگا کر گزر گیا اور عائشہ اور سارا کے فائنل ایگزامز ہو گئے۔ آخری پیپر والے دن عائشہ کچھ کارڈ کالج لے کر آئی تھی تاکہ اپنی کچھ فرینڈس کو انوائٹ کر سکے۔ اس نے سب کو کارڈ بانٹ دیے۔ آخر میں وہ پروفیسر رفت کو کارڈ دینے آئی، وہ اور سارا اکٹھی تھی۔ اس نے رفت صاحبہ کے کیبن کے باہر کھڑی ہو گئی۔ سارا نے کہا، سوچ لو۔ اس نے کہا، سوچ لیا، تم بس چلو۔ عائشہ نے آہستہ سے نوک کیا۔ رفت صاحبہ بولی، آ جائیں۔ وہ دونوں اندر چلی گئی۔ رفت صاحبہ بولی، ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر سارا، خیر ہے آپ دونوں میرے روم میں؟ عائشہ بولی، وہ اصل میں میم ہم یہاں آپ کو انوائٹ کرنے آئے تھے۔ رفت صاحبہ بولی، کس چیز کے لیے بیٹا؟ کارڈ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میم میرے بڑے بھائی کی شادی ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ انہوں نے اس سے کارڈ پکڑ کر کھول کر دیکھا تو وہ بولی، بیٹا میں مہندی اور بارات پر تو نہیں آ سکوں گی کیونکہ میرے بیٹے کی پریڈ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، ہاں لیکن ولیمے پر میں ضرور آؤں گی۔ عائشہ نے کہا، میم اللہ آپ کے بیٹے کو کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ نے ضرور ولیمے پر آنا ہے۔ رفت صاحبہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کالج سے نکل گئیں اور گھر کی طرف چل دیں۔ شادی سے پہلے گھر والوں نے مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں کیا تھا۔ مہندی کا فنکشن بہت ہی پیارا کیا گیا تھا اور ہم کالے کرتا پاجامہ اور لال واسکٹ میں اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ حد ہے۔ عائشہ اور سارا نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک جیسا ہی میک اپ کروایا تھا۔ بشر نے اپنی سب کزنس کی طرح وائٹ کرتا پاجامہ اور گرین واسکٹ پہن رکھی تھی۔ سارا کی تو ایک پل کے لیے نظر اس پر سے ہی ٹھہر گئی۔ عائشہ اور سارا نے گرین کرتیاں اور پیلے لہنگے پہن رکھے تھے، ساتھ میں ہر ایک حصے اور دوپٹہ ایک سائڈ پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ صالحہ بیگم اپنے بچوں کی نظر اتارتے ہی نہیں تھک رہی تھی۔ سب کزنس اکٹھے تھے۔ مہندی کا فنکشن سیپریٹ ہی ہوا تھا کیونکہ لڑکی والے اتنے دور سے نہیں آ سکتے تھے۔ عائشہ اور سارا دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ اچانک عائشہ اور سارا کے پاس عائشہ کی کزن سمیہ آ کے بیٹھی۔ وہ عائشہ کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ وہ بولی، عائشہ آج تو بشر بہت ہینڈسم لگ رہا ہے۔ عائشہ تو بس اس کی بات پر مسکرا دی اور بولی، آخر بھائی کس کا ہے؟ لیکن سارا اس کی بات پر چھڑکی۔ سارا نے دل میں کہا، اس کی تو آنکھیں نکال لوں گی میں۔ سارا اچانک بولی، عائشہ وہ جو تم بتا رہی تھی کہ بشر کی منگنی ہو گئی ہے وہ سچ تھا؟ عائشہ سارا کی شکل دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بالکل وہ سچ تھا۔ سارا بولی، تمہیں پتہ ہے میں نے بشر کی فیانسی دیکھی ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ عائشہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی، بس وہ بھائی کی پسند ہے۔ سارا کی شکل سے جیلسی واضح نظر آ رہی تھی۔ بشر جو پاس کھڑا تھا اس کی باتیں سن کر وہ مشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا۔ سارا نے کہا، عائشہ میں ذرا مہندی کی تھالی لے کر آتی ہوں تمہارے کمرے سے۔ اس سے سمیہ کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھنے ہی کی عافیت جانی۔ وہ گھر میں آ کر چھت پر چلی گئی۔ بشر بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کمرے کے اندر چلی گئی اور بشر باہر دروازے پر کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سارا کو بہت غصہ آ رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے غصے کا توڑ نکالنے کے لیے لمبی لمبی سانسیں لی اور اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ کام ڈاؤن سارا، کام ڈاؤن۔ تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، کام ڈاؤن۔ وہ شیشے کی طرف بڑھی اور شیشے میں دیکھ کر بولی، تم سے کیوں برداشت نہیں ہوتا جب کوئی لڑکی بشر کی طرف دیکھتی ہے؟ تو تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہیں سارا تم واقعی تو نہیں اس سے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنی اوقات یاد رکھو سارا۔ وہ کہاں دانیال شیخ کا بیٹا ہے، کتنے احسانات ہیں دانیال انکل کے ہماری فیملی پر۔ تم تو بس ایک عام سی لڑکی ہو، تم اس کے قابل کبھی نہیں ہو سکتی، سمجھی سارا؟ بشر جو بڑا کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا، اچانک اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ یہ سب باتیں بڑے تحمل سے سن رہا تھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر کہ وہ سب کچھ سارا کے منہ سے سن رہا ہے۔ وہ ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ سارا اپنے آپ کو رونے سے روکی ہوئی تھی پر اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں۔ بشر اس پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ سن لیا ہے۔ وہ سارا کے پاس گیا تو وہ بولی میں پلیٹ لے کر بس چاہ ہی رہی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر کے باہر جانے لگی کہ اچانک اس کا پیر پھسل گیا۔ بشر نے اسے فوراً پکڑ لیا اور بولا، مائی ڈیئر فیوچر وائف، اتنا میک اپ مت کیا کریں، آپ کا فیوچر ہسبینڈ بہت ہی کمزور دل کا مالک ہے۔ سارا میک اپ والی بات پر تل ملا اٹھی اور اس نے وائف اور ہسبینڈ والی بات اگنور کر دی۔ وہ غصے سے بولی، کیا کہا آپ نے؟ میں زیادہ میک اپ کرتی ہوں؟ بشر بولا، ایک تو نہ، سب لڑکیوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، اچھی بات سنتی نہیں اور کیڑے پہلے بات میں سے نکال دیتی ہیں۔ سارا نے کہا، سب لڑکیوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کتنی لڑکیوں سے چکر چل رہا ہے شیخ صاحب؟ بشر منہ بچوں کی طرح رونے والا بنا کر بولا، ابھی تو ایک ہی نہیں پٹ رہی۔ سارا اسے کھو دینے کے ڈر کے ساتھ بولی، کون ہے وہ؟ بشر بولا، آپ۔
سارا کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا. وہ شرم کے مارے باہر جانے لگی کہ اچانک بشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو کھینچ لیا. وہ اس کے سینے سے جا لگی. اچانک عائشہ دروازہ پٹکتی ہوئی اندر آ گئی. وہ اندر کا منظر دیکھ کر کھلکھلا اٹھی، مگر پھر مصنوعی غصے کے ساتھ بولی، سارا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو میں نے کہیں اور بھیجا تھا. سارا شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی. بشر بولا، تم ناک کر کے بھی آ سکتی تھی. وہ بولی، مجھے روم میں آنے کے لیے ناک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ دونوں اس سے ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تو عائشہ فوراً ہنس پڑی اور بولی، سوری بھائی سوری، آپ کا اتنا پیارا مومنٹ تباہ کر دیا میں نے. بٹ آپ کو نیچے ارحم بھائی بلا رہے ہیں. بشر بھی اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا اور وہاں سے چلا گیا. عائشہ سارا سے بولی، سارا تو اب میں تمہیں کیا کہا کروں یار بھابھی. سارا بولی، بدتمیز ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو. عائشہ بولی، او. وہ دونوں بھی نیچے آ گئیں. مہندی کا فنکشن بڑا ہی خوبصورت ہوا تھا. صرف گھر کے افراد ہی انوائٹڈ تھے. عائشہ اپنے بھائی کی خوشی کو انجوائے کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک عجیب و غریب سفر اس کا منتظر ہے. اور تقریباً سارا سفر اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا.